حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اردن، اسرائیل اور شام کے درمیان ایک علاقہ تھا جو کہ بہت ہی خوشحال تھا، اور اسی علاقے میں ایک سودوم نام کا شہر آباد تھا جس کی بستیاں سرسبز تھیں اور وہاں ہر قسم کا اناج اور پھل پیدا ہوتا تھا۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے لوگ اکثر مہمان بن کر وہاں آتے اور شہر والوں کو ان کی مہمان نوازی کرنا پڑتی۔ شہر کے لوگ اس چیز سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ ان کی اس اکتاہٹ کو دیکھ کر شیطان کو ایک بہت ہی اچھا موقع ملا۔ ابلیس ایک بوڑھے کی شکل میں نمودار ہوا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی مہمان نہ آئے تو اس کا حل یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان آئے تو تم لوگ اس کے ساتھ زبردستی بدفعلی کرو۔ اس طرح شیطان سے سیکھے ہوئے کام کے وہ لوگ اس قدر عادی ہو گئے کہ انہوں نے عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے اپنی شہوت پوری کرنا شروع کر دی۔ وہ قوم اور بھی درجہ اخلاق سے گرتی رہی۔ سرعام دھوکہ بازی کرنا، مسافروں کو لوٹ لینا اور سب سے گندہ کام ہم جن پرستی میں مبتلا تھے۔ اس قدر مبتلا تھے کہ ہر محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی، اور اگر مسافروں میں کوئی خوبصورت لڑکا آتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ حضرت لوط کو اللہ نے پہلے ہی شہر سدوم کی طرف روانہ کر رکھا تھا۔ انہوں نے جب اپنی قوم کو شیطان کے چنگل میں دیکھا تو انہیں راہ حق کی تلقین کی، جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے اس جہاں میں نہیں کی۔ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو اور عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم حد سے تجاوز کر چکے ہو۔ آپ کی باتیں سن کر آپ کی قوم نے جو جواب دیا اس کا ذکر سورہ الاعراف میں یوں ہے کہ اس کی قوم کا تو کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ مگر آپ نے تبلیغ جاری رکھی اور کافی لوگ ایمان بھی لے آئے، لیکن اکثریت منکرین کی تھی، جن میں حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی بھی شامل تھیں۔ جب قوم لوط ہدایت کے قابل نہ رہی تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو فرشتوں کے ہمراہ زمین پہ بھیجا، جو کہ نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے۔ سورہ ہود میں موجود ذکر کا ترجمہ ہے کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ بہت غمگین اور تنگ دل ہوئے، کیونکہ انہوں نے فرشتوں کو پہچانا نہ تھا۔ وہ سمجھے کہ وہ انسان ہیں اور اپنی قوم کی عادت بد سے واقف تھے۔ لوط کہنے لگے، آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ ان مہمانوں کی خبر پاتے ہی ان کی قوم شہوت سے مجبور ان کے گھر کی طرف دوڑی ہوئی آئی۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، تم ان سے نکاح کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اور اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ وہ بولے، اے لوط، تم جانتے ہو ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ اس معاملے پر لوط علیہ السلام نے انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا، کاش مجھ میں تم سے اکیلے لڑنے کی قوت ہوتی یا کوئی مضبوط پناہ دینے والا ہوتا۔ تو فرشتوں نے خود کو بے نقاب کر دیا اور کہنے لگے، اے لوط، گھبراؤ مت اور ہماری فکر نہ کرو، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور یہ تم تک بھی نہ پہنچ پائیں گے۔ سو تم کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ اور تم سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، بے شک اس قوم پر وہ عذاب پہنچ کر رہے گا جو ان کو پہنچنا ہے، بے شک ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہو گیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس بستی کو اپنے پروں پر اٹھا کر اوپر گئے، یہاں تک کہ اس بستی کے کتے کی بھونکنے کی آواز اور مرغوں کی آواز آسمان والوں نے سنی، اور پھر اس بستی کو نیچے پلٹ دیا، اور پھر اس پر پکی مٹی کے پتھر برسائے گئے، ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا، اور اشراق کے وقت تک یہ شہر تباہ و برباد ہو گیا۔
جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا تو عین اسی وقت حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو کہ منافقین میں سے تھی اور وہ اپنی قوم کو پسند کرتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے میری قوم! تو عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے سر پر بھی آ گرا اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گئی۔ اللہ سورہ الاعراف میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی اور رہ جانے والوں میں سے ہوئی، اور ہم نے اس پر بھی مینہ برسایا، اور دیکھو اس کا کیسا انجام ہوا، مجرموں کی طرح۔ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قوم لوط پر عذاب آیا، لیکن ان کے شہروں کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کے نشان کے طور پر رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عقل والوں کے لیے کچھ واضح نشانیاں چھوڑ دیں۔ حال ہی میں امریکی آثار قدیمہ نے 10 سال کی کوششوں کے بعد دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے قوم لوط کے تباہ شدہ شہروں کو دریافت کر لیا ہے، اور ان کی ریسرچ کے نتائج سامنے آنے پر وہ خود حیران ہوئے کہ یہاں اچانک زندگی ختم ہو گئی تھی۔ اگر غور کریں تو قرآن کا 1400 سال پہلے یہی سبق تھا کہ جب یہاں کے باسی اپنی عیش و عشرت میں مصروف تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کو الٹ دیا اور یہاں پر اچانک زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس کو لائک، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ایسی تمام نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔